السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں سورۃ المؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، یہ تین سورتیں مکمل ہوئی اور سورہ زخرف کا ایک مختصر حصہ بھی مکمل ہوا۔ سورۃ المؤمن، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا آپ کے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے سیدھے سیدھے مجھ سے مانگ لیجئے، میں آپ کی دعاؤں کو، آپ کے جو بھی مطالبات ہیں میں اس کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا نہیں کرتا ہے تو گویا اس کے دل میں تکبر ہے۔ دعا یہ کیا عبادت ہے؟ دعا کا یہ جو عبادت، اس کے اندر انسان اپنا تذلل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ اے اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے بندہ مانگتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دعا نہیں مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے دل میں خیال ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں تکبر ہے اور ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیے کتنا عجیب ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور ڈائریکٹ مانگو، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ دعا ہی اصل عبادت فرمایا، یعنی کہ عبادتوں میں سب سے اصل کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ نماز جو پڑھتے ہیں ہم، نماز بھی دعا ہے، نماز میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو نماز میں آپ دیکھیں گے شروعات سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ کیسے شروع کرتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم دعا سے شروع کرتے ہیں، اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا کے ذریعے۔ تو پوری نماز دعا ہے، تو دعا ہی دعا ہماری زندگی میں ہے، عبادات میں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو وہ متکبر انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب ایسے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ انسانوں سے مانگنے پر کیا ہوتا ہے؟ انسان ناراض ہوتا ہے۔ کسی انسان سے مانگتا ہے کوئی آدمی، پریشان آدمی آ کر، تو انسان ایک مرتبہ اگر دے بھی دیتا ہے، دو مرتبہ دے بھی دیتا ہے، تو اس کے بعد ظاہری طور پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اور جب اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں ہم، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے مانگیے، براہ راست مجھ سے مانگیے، کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بیچ میں لا کر مانگنے کی۔ کل کے درس میں یہ باتیں آئی تھی، وسیلے سے متعلق کچھ ضروری باتیں آئی تھیں۔ تو یہ جو وسیلہ ہے، کسی اور کو بیچ میں لا کر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العالمین نے، آپ ڈائریکٹ مجھ سے مانگیے۔ ہاں، وسیلے کی کچھ جائز شکلیں بھی ہیں۔ جائز شکلوں میں سے 3 جائز شکلیں ہمیں شریعت دیتی ہے۔ پہلی یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، آپ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام اور صفات ہیں
उनको वसीला बना करके मांगिए। मतलब ये है कि कोई आदमी दुआ करता है तो दुआ में कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तो गफूर है, तो बड़ा बख्शने वाला है। तो इस नाम और सिफत का इस्तेमाल करके आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है, अल्लाह की जो भी सिफात हैं। और कहे अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, अल्लाह के इस सिफत के इसको इस्तेमाल करके बतौर वसीला आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान मजीद में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत ही खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा, आप उस नामों के जरिए अल्लाह से मांगिए। और फिर दूसरा वसीला जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हदीस बड़ी मशहूर हदीस है कि 3 नौजवान एक गार में फंस गए थे। बारिश हुई, चट्टान आकर के गार का जो गेट था जहां से लोग निकल सकते थे, चट्टान आकर गिर गई और बंद हो गई। तो तीनों नौजवानों ने उस वक्त जो है मशवरा कर लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। हर एक ने अपनी अपनी एक नेकी का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इजहार किया और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर मैंने फलां नेकी को तेरी रजामंदी के खातिर किया है तो ऐ अल्लाह इस चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने ये दुआ की। तो इस हदीस से हमें मालूम यह होता है कि हम अपनी नेकियों का इस्तेमाल करके बतौर वसीला, कोई आदमी किसी मुसीबत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सामने तज़किरा करे कि अल्लाह, मैंने फलां नेकी को मैंने तेरी रजामंदी की खातिर किया था और फलां नेकी के वसीले से मैं तुझसे मांगता हूं कि अल्लाह तो मेरी फलां मुसीबत को दूर कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुसीबत को दूर करता है। एक दूसरा वसीला हुआ। और तीसरा वसीला जिसकी इजाजत है वो ये कि कोई नेक इंसान जिंदा है तो जिंदा नेक इंसान से हम दरखास्त कर सकते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। तो ये तीनों सूरतें वसीले की जायज हैं। बकिया खबरों के पास जाकर के जो लोग मरे हुए हैं उनको वसीला बनाकर और उनसे मांग रहे हैं कि हम आपसे मांगते हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग करके हमें दीजिए, ये शिर्क है। और इसी तरह बाज लोग दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से मांगते हैं, ये खुद भी जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। देखिए, बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के सिलसिले में कुछ इख्तिलाफ करते हैं। क्या इख्तिलाफ करते हैं? कहते हैं कि यह नहीं कहना चाहिए कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। क्या कहना चाहिए? लोग कहते हैं कि यह कहना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। यह गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बार बार बयान फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफ़ इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम, वहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मौत का तज़किरा फरमाया। और फिर एक जगह फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, कि आपको भी मौत आएगी और उनको भी मौत आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नहीं फरमा गए। पर्दा फरमाने का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नहीं हुई, सिर्फ हम लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल हो गए। यह गलत अकीदा है। तो गर्ज ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से दुआ मांगना यह सही तरीका नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस सिलसिले में बताते हैं, बड़ा मशहूर उनका कौल है, अत्तवस्सुलु बिदुआइही व शफाअतिही फी हयातिही मशरूअन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ करना और सिफारिश करना यह मशरू था, इसकी इजाजत थी। व अम्मा बाद मौतिही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फलम यकुन सहाबतु यफअलूनहु, किसी भी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर या फिर किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से मांगता हूं। किसी भी सहाबी ने नहीं किया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। और ना ही सहाबा किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से आपकी वफात के बाद नहीं मांगा, कोई दुआ नहीं मांगी, तो फिर हम कैसे मांग सकते हैं? दीन तो वो ज्यादा बेहतर जानते थे। तो गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहता है कि आप डायरेक्ट मुझसे मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सीधे सुनता है हमारी कोई भी दुआ को, दरमियान में कोई भी चीज आड़े नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करता है। शर्त यह है कि हम इखलास के साथ, तवक्कुल के साथ, पूरे भरोसे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करता है। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा गुनाहों में डूब चुका हूं, क्या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा? ये सवाल ही नहीं आना चाहिए हमारे दिलों में।
کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ مانگیے، اللہ رب العالمین قبول کرے گا، آپ مانگ کر تو دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے۔ چنانچہ دعا جب ہم کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگے، اگر وسیلہ اختیار کرنا ہے تو یہ 3 وسیلے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے یا کسی پیر فقیر وغیرہ کو درمیان میں لا کر اس کو وسیلہ بنا کر یہ دعا مانگنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات یہ بتائی، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا جو کرتے ہیں وہ اہل کفر ہیں، کفار ہیں۔ پھر فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دنیا میں گلوبل لیول پہ مشرکین اور کفار، ان کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو پوزیشن ہے، جو ان کے پاس پاور ہے، ان کے اس چلن اور پھرن کو جو وہ دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت صحیح لوگ ہیں اس لیے ان کے پاس آج پاور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر رہے، اللہ رب العالمین کفار کو یہ دنیا دیتا ہے تو آدمی کا ایمان نہ بھٹکے کہ بھائی میں اللہ رب العالمین کی تو عبادت کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، لیکن میری زندگی میں تکلیف کیوں ہے؟ اور کفار اور مشرکین جو دنیا میں آج پاورفل ہیں، ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی ہوگی، پوری طاقت ہوگی، پوری معیشت ہوگی، کچھ بھی ہوگی، آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر کیوں ان کو یہ سب مل چکا ہے جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ایسا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، اس طرح کا خیال اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ دھوکہ ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو عبادت ہم کریں گے اس کے بدلے کی امید دنیا میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ انسان دعا کرتا ہے اللہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں تیری، لیکن میری زندگی میں یہ پریشانی جو آئی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، میں اتنی عبادت تیری کرتا ہوں لیکن میری زندگی میں جو رزق کی تنگی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں کیوں مانگتا؟ ہم اعمال جو کرتے ہیں اس کے بدلے کی جگہ دنیا نہیں آخرت ہے، بلکہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو دنیا میں بھی دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے بدلے کی امید اس دنیا میں رکھیں، بلکہ آخرت کے لیے رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا میں مل گئی تو پھر اس کے بعد آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو لوگ بھی آخرت کی کھیتی کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی آدمی دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے ہم دنیا میں اس کو دیں گے۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس دنیا کو دیکھ کر کے ہم دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ جو کچھ ملنا ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی شکل میں دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ایک فضیلت بیان کی ہے۔ جو بھی آدمی مسلمان ہے، جو بھی آدمی مومن ہے، اس کی ایک فضیلت بیان کی، وہ فضیلت یہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف میں جو بھی فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اطراف میں جو بھی فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے یہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان اہل ایمان کو بخش دے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور وہ لوگ جو توبہ کیے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی اتباع کیے، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ کہتے ہیں دعا کیا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو نے علم و رحمہ و علم، رحمت و علم، تو نے رحمت سے اور اپنے علم سے تو نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تو بخش دے جن لوگوں نے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، وقہم السیئات، اور تو ان کو گناہوں سے بچا لے،
ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو گناہوں سے بچا لے اس دن یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے اہل ایمان کی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو توحید کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پیاری دعا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے، اس سورت کا نام ہی جیسے سورت المؤمن ہے، ایک مومن آدمی کا تذکرہ اس سورت میں ہوا۔ فرعون کے دربار میں ایک بہت ہی اچھی پوزیشن میں ایک وزیر تھا، اچھا منسٹر تھا اس کے دربار کا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے تھے۔ تو وہ آدمی تھا، جو وزیر تھا، وہ آدمی اسلام قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے اس نے اظہار نہیں کیا تھا ابھی فرعون اور فرعون کے دربار کے سامنے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس بندے نے اللہ رب لوگوں کے سامنے یہ ایک بہترین تقریر کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس بندے نے جرأت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ بندہ آپ کے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا فَعَلَيْهِ صِدْقٌ، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر وہ آدمی سچا ہے تو جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب آپ پر آئے گا۔ اس آدمی نے سمجھایا، بہت ساری باتیں، بہت لمبی چوڑی تقریر اس بندے نے کی، سمجھایا اس قوم کو کہ آپ لوگ اتباع کرو، ایک اللہ رب العالمین کی اتباع کرو، ایمان لاؤ، بہت کچھ سمجھایا، لیکن اس لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اور ان لوگوں نے کیا کرنا چاہا، اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی کا مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ اس کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی بتایا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، کہ فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے اس آدمی کو قتل کرنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی حفاظت کی۔ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی حق بات پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کا سپورٹ کیجئے، اور جو باطل لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑیے، آپ حق کو حق ہے یہ سامنے آپ کھل کر کہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یہ بات پیش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین قتل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جنہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ ظلم تھا، لیکن کچھ نہیں کر رہے تھے، خاموش رہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کر کے بتایا کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف اور آواز اٹھائیں حق کے سپورٹ میں اور سچائی کے سپورٹ میں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو آج بھی اور قیامت تک بھی یہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی حق ہوگا، حق کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا ہے، باطل کے خلاف اپنی آواز اٹھانا ہے، ظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھانا ہے، اور مظلوم کی مدد کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ۔ مشرکین ایک مرتبہ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی تو مان ہی نہیں رہے ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے جا رہے ہیں۔ جب بات چیت ہو رہی تھی تو ایک آدمی تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سسر، جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں۔ تو وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے سردار بنے تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے اپنا، نہیں اگر آپ کو جن وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے تو بولیے ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی، سورہ حامیم سجدہ، اور جہاں پر آج ہم نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس موقع پر سجدہ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کے بعد بتایا کہ یہ میرا جواب ہے، جو کچھ بھی آپ پیش کر رہے تھے یہ میرا جواب۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو بھی اعتراضات تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، عقیدہ آخرت کے سلسلے میں، ان سارے باتوں کا جواب اللہ رب العالمین نے سورت میں پیش کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایمان سے متعلق، توحید سے متعلق بہت ہی اہم باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر بہت سارے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی آدمی ہمیں پہچان نہ لے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو چھپ کر کے گناہ کریں گے تب بھی جو ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، یہ اعضاء قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جب یہ اعضاء ہمارے اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے کہ اللہ یہ بندہ فلاں فلاں گناہ کام کیا کرتا تھا، تو لوگ کہیں گے اپنے جسموں سے، اپنے جلد سے کہ تم نے کیوں گواہی دی میرے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو ہمارے جسم کے اعضاء کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو زبان دے دی، بات کرنے کی طاقت دے دی، تو ہم نے بات کر دی۔ اللہ رب العالمین زبان دے گا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرنا ہے، تنہائی میں گناہ کریں گے تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اللہ رب العالمین تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن خود ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ تو اب بچیں گے تو نہیں، پکڑے جائیں گے، چاہے تنہائی میں ہو، لوگوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک میں بھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ جس سے لوگ دیکھ کر کے اس گناہ سے متاثر ہوں، اس گناہ کو کریں۔ گناہ جو لوگ لوگوں کے سامنے پبلکلی کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا گناہ، تو وہ بہت ہی بدترین آدمی ہوتا ہے۔ تنہائی میں کرنے والا آدمی پھر بھی گناہ ہی ہے، لیکن پبلک میں جو آدمی گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ شر کو پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے، گویا کہ وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں کھلم کھلا اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ تو لوگ دیکھ کر لوگ بھی ہمت ان کے اندر آ جائے گی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ گھر میں کوئی آدمی ٹی وی دیکھتا ہے، غلط ہے، تنہائی میں دیکھتا ہے، غلط ہے۔ کوئی آدمی تھیٹر کو جا کر دیکھتا ہے، یہ ڈبل غلط ہے، کیونکہ سب کے سامنے پوری جرات کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، پوری جماعت کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اللہ رب العالمین کی میں مخالفت کروں گا، یہ اعلان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ یہ جرات کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے۔ تو تنہائی میں گناہ کرنا، لوگوں کے سامنے گناہ کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں بھی گناہ ہے، لیکن سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اور جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کر لیا، بعد میں پھر وہ کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا ہے آدمی۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ تقریباً تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، الگ سے بلائے گا، اللہ رب العالمین بلا کر کے اس سے بات کرے گا، بندے فلاں وقت تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، یاد ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی لوگوں کے سامنے میں تیرے گناہ کو ایکسپوز نہیں کر رہا ہوں، پردہ ڈال دیتا ہوں، چلے جا۔ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا اور بھیج دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کے کرنے کے بعد سب کے سامنے آ کر بولتا ہے کہ میں ایسا گناہ کیا ہوں، میں نے ایسا کام کیا، میں نے ویسا کام کیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، تو آج میں بھی تیرے گناہ پر پردہ نہیں ڈالوں گا۔ سب کے سامنے وہ شرمندہ ہوگا قیامت کے دن بھی۔ تو گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں بھی آدمی پہلی بات گناہ نہ کرے، سب کے سامنے بھی گناہ نہ کرے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور سب کے سامنے پیش نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوگا۔ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہر گناہ کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء بھی اللہ رب العالمین نے جسے بیان فرمایا یہ اعضاء خود ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ایک بات اس صورت میں یہ بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اہل علم مفسرین نے ایک آیت قرآن مجید کی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ،
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آتا ہے، 3 اوقات بتائے مفسرین نے، یہ باتیں فرشتے آدمی سے کہیں گے، ساری باتیں تسلی کے طور پر پیش کریں گے، ایک جب روح نکالی جاتی ہے اس وقت بھی، اور جب قبر میں ہوگا بندہ اس وقت بھی، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تب بھی یہ باتیں کہی جائیں گی۔ کیا باتیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آپ کے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا آپ کو دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ نیکیاں کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور پھر فرشتے تسلی دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انسان جب مرتا ہے تو مرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ بھی، اس کے بیوی بچے بھی، اس کے رشتہ دار بھی، اس کے دوست بھی، سب آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں آپ جو بھی چاہیں گے آپ کو وہ چیز مل جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، یہاں پر پہلی بات یہ کہ جو بھی آپ چاہیں گے، جس کی خواہش کریں گے وہ بھی مل جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو بھی آپ مانگیں گے وہ بھی مل جائے گی، اللہ رب العالمین دے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نزلاً کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی، اللہ رب العالمین غفور کی جانب سے، رحیم کی جانب سے یہ مہمان نوازی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے پاس فرشتے آ کر کے یہ خوشخبری دیں گے، اور ایسے انسان کی روح اللہ فرشتے بہت ہی آسانی سے لے کے جائیں گے، اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسا خوش نصیب انسان ہمیں بننے کے لیے محنت کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ موقع ہمیں بھی ملے، فرشتے آ کر ہمیں یہ خوشخبری دیں اور یہ نعمتیں ہم کو ملیں، ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ اچھی موت کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی موت دے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں ہمیں بار بار اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ دعا پیش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تھی کہ جب کبھی آپ کو موت کی تمنا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی، اور مجھے موت دے اذا کانت الوفات خیرا لی، جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ اچھی موت اور حسن خاتمہ کی جو دعائیں ہمیں اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کی جو سورت پڑھی گئی آج سورۃ الشورى ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ باتیں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، صفات ہیں، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اس کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات میں لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے اللہ کے ناموں اور صفات کا انکار کیا۔ کیا اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کا پیر ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی طاقت مراد ہے، جو کہا گیا وہی معنی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاں ہے، اللہ کا پیر ہے تو ہے، آپ ہاتھ کی جگہ پر اللہ کا ہاتھ مراد نہیں بلکہ طاقت مراد کہتے ہیں تو عقیدہ خراب ہو گیا۔ اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے جو بھی نام اور صفات ہیں وہ انسان کے جیسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں ہے، کیسے ہے؟ انسان کے جیسا ہاتھ ہے۔ یہ غلط ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کو ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو بھی نام اور صفات ہیں اس کے سلسلے میں غلط معنی نہیں بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے سلسلے میں انسانوں سے، اس کی مخلوق سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین اپنے ناموں اور صفات میں جیسا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ نام اور صفات
حقیقی ہیں اور سچے ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان راتوں میں اللہ ہمیں کثرت سے زیادہ اور زیادہ عبادتیں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، ان عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔